بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ شروع رب کے نام سے جس کے سب نام اچھے نام ہیں اور جسے ہر لمحے پکارا جا سکتا ہے، یاد کیا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ٹیلن نیوز اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صفدر علی۔ ناظرین، آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ریکارڈنگ کیس کے بارے میں ایسے حقائق لائے ہیں جو ہر پاکستانی کو جاننے کا حق اور مکمل اختیار ہے۔ آدمی جان کے کھاتا ہے محبت میں فریب، خود فریبی ہی محبت کا صلہ ہو جیسے۔ ناظرین، ہماری حکومت جشن منا رہی ہے اور ہر طرف خوشی کے شادیانے بج رہے ہیں جیسے ہم نے کوئی بہت بڑا مارکا سر کر لیا ہو، فلسطین آزاد ہو گیا ہو یا کشمیر۔ جی ہاں، ہم بہت خوش ہیں، آج کا راؤنڈ ہم جیت گئے، شاباش پاکستان شاباش۔ لیکن سوال ہے، ریکارڈنگ کیس آخر ہے کیا؟ برطانوی عدالت نے پاکستان کے حق میں کیا فیصلہ سنایا؟ یہ سوال ہیں جو معصوم عوام جاننا چاہتے ہیں۔ کامیابی تو ہے نا، جشن بھی بنتا ہے، مگر کس بات کا؟ ہم آپ کی خوشی میں خوش، جیت کا جشن پھیکا نہ پڑ جائے، ڈھول پیٹیے، بغلیں بجائیے، دلاسے دیجئے۔ لیکن سوال ہے کس طرح سے؟ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب صاحب۔ فاروق صاحب، کہیے گا آپ کا ریکارڈنگ کیس کے حوالے سے کیا کہنا ہے؟ تمام پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے جو یہ فیصلہ برٹش ورجن آئس لینڈ ہائی کورٹ سے پاکستان کے حق میں آیا ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ ان اثاثوں کی جو مالیت ہے وہ اربوں روپے کے اندر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ اس معاملے کے اوپر خاص ان کی جو ہے وہ توجہ تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے وکلاء نے بہترین انداز سے جو ہے وہ کیس فائٹ کیا، اور جو ریکارڈ ایکٹ کے اوپر کیس لے کے گئی تھی جو کمپنی، ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ عدالت سے بڑا واضح فیصلہ آیا، جو ریسیور اپوائنٹ کیا ہوا تھا روزویلٹ ہوٹل نیو یارک کے اوپر اور اسکرائب ہوٹل پیرس کے اوپر، جو پاکستان کی بہت بڑے قیمتی اثاثے ہیں جو بیرون ملک ہیں، جو پی آئی اے کے اثاثے ہیں، ان کو اوپر سے جو ریسیور ہے اس کو ریموو کر دیا گیا ہے، اور جو قانونی چارہ جوئی کے اوپر وکلاء کے اخراجات بھی آئے ہیں وہ بھی جو کیس داخل کرنے والی ہیں ان کو ادا کرنے پڑیں گے، اور یہاں پر آج وہ لوگ یقیناً مایوس ہوئے ہوں گے، اور اس وقت جو ہے ان کو میں سمجھتا ہوں کہ کھلے عام سامنے آ کے معافی مانگنی چاہیے۔ صحیح، بہت شکریہ فاروق حبیب صاحب۔ لیکن ناظرین، کبھی سوچا آپ نے یہ جیت کا شور ہے کیا؟ یہ مبارک بادیں، ٹویٹس پر ٹویٹس، پریس کانفرنس پر پریس کانفرنس، وہ بھی ریکارڈنگ کے لیے؟ اس کی کیا کہانی ہے؟ کیا واقعی ریکارڈنگ کیس میں پاکستان کو فتح نصیب ہوئی ہے یا نہیں؟ اس کا فیصلہ آپ خود کیجئے۔ اسی پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ماہر قانون علی سلطان صاحب۔ علی سلطان صاحب، بہت شکریہ ٹیلن نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ کہیے، میں عدالت نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا ہے اور پی آئی اے کارپوریشن کے اساس سے بھی واپس کر دیے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ معاملہ ہے یہ مختلف فورم کے اوپر اس وقت ہمیں چیلنج کیا گیا ہے اتحان کاپر کمپنی کی طرف سے۔ تو ایک ان کا چیلنج جو تھا وہ ورجن آئلینڈز میں بھی انہوں نے کیا ہوا تھا، جس کے تحت انہوں نے جو ان کے حق میں ایوارڈ آیا ہے ایکسٹ کا، اس کو کلیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے ہمارے اثاثے پی آئی اے کے جو اثاثے تھے، کیونکہ پی آئی اے ایک سوورن ایسٹ ہے، پاکستانی اسٹیٹ اونڈ ایسٹ ہے، تو انہوں نے اس کے اثاثے منجمد جو تھے دسمبر میں کروا لیے تھے، ایک ایکس پارٹی ہیئرنگ جس میں پاکستان کو موقع بھی نہیں ملا کہ اپنا موقف پیش کر سکے، تو اس کو پاکستان نے پھر اپیل کیا، اور اس اپیل کے نتیجے میں یہ آپ کے سامنے فیصلہ آیا ہے، جس کے تحت اب ہمارے جو اثاثے ہیں وہ انفریز ہو گئے ہیں پی آئی اے کے۔ لیکن اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس کا پینلٹی سے تعلق نہیں ہے۔ جو $6 بلین کا ایوارڈ پاکستان کے خلاف اس وقت موجود ہے وہ اسی طرح سے ہی فی الحال موجود ہے۔ اس کے لیے ہم دوسرے فورم میں جو ایکسڈ ہے وہاں پر اس کو چیلنج کیا ہوا ہے ہم نے، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ 1 سال 1.5 سال کے بعد آئے گا۔ تو یہ سچویشن ہے، پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، لیکن اس کو پراپر کانٹیکسٹ میں اینالائز کرنے کی ضرورت ہے۔ علی سلطان صاحب، سوال یہاں پر یہ بھی ہے کہ پی آئی اے کے اساسوں پر ٹی سی سی کے پاس اپیل دائر کرنے کا موقع ابھی بھی موجود ہے، یہ جیت کیسے ہے؟ کیونکہ جیت کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں۔ جی، اس لیے میں نے ابھی کہا نا کہ شاید کچھ انگریزی میں کہتے ہیں کہ we have won the battle but not the war yet، تو اس لیے یہ کہنا شاید غیر مناسب ہے کہ اس پورے کیس میں ہمیں لیگل وکٹری مل گئی ہے، وہ ویسے نہیں ہے۔
کیونکہ جو $6 بلین کا ایکسڈ کا ایوارڈ ہے، اب ایکسڈ ایک علیحدہ فورم ہے اور جو ورجن آئلینڈ کا کورٹ ہے وہ ایک علیحدہ فورم ہے، تو وہ ایوارڈ جو ہے وہ اپنی جگہ ابھی قائم ہے، لیکن جیسے میں نے کہا پاکستان اس ایوارڈ کو بھی کینسل کرانے کی، اینل کرانے کی کوشش، بھرپور کوشش کر رہا ہے اس وقت، لیکن اس کا نتیجہ ہمیں سال 1.5 سال کے بعد پتہ چلے۔ صحیح، سال 1.5 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے، پاکستان کی کوششیں جاری ہیں، لیکن ابھی تک جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ پی آئی اے کے اثاثے بحال کیے گئے ہیں، پاکستان پر جو جرمانہ ہے ابھی تک وہ وہیں پر موجود ہے۔ بہت شکریہ علی سلطان صاحب آپ کے وقت کا۔ ناظرین، بلوچستان کی سرزمین سونے کی چڑیا کہلاتی ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سونے کی چڑیا کیوں کہلاتی ہے، اور آخر ہمارے ہمسائے ممالک کی نظریں بلوچستان سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتی، کیوں؟ آئیے آپ کو کچھ حقائق بتاتے ہیں جو کہ آپ کے علم میں ہونا بہت ضروری ہیں۔ ناظرین، اگر یہ بات کی جائے کہ بلوچستان میں سونے کے پہاڑ ہیں تو یہ بات ہرگز غلط نہیں ہوگی۔ آپ کو یقین نہیں آیا؟ چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ بلوچستان کے پاس کتنا سونا ہے۔ بلوچستان مائنز اینڈ منرلز ڈپارٹمنٹ کے اندازے کے مطابق بلوچستان کے پہاڑوں میں اس وقت تقریباً 150 ملین اونس سونے کے ذخائر موجود ہیں، جبکہ تانبے کے ذخائر تقریباً 800 ملین میٹرک ٹن سے زائد کے ہیں۔ یہی نہیں، لیڈ زنک کے ذخائر 30 میٹرک ٹن سے زائد ہیں۔ آنکھیں کھلی یا اور بھی کچھ بتایا جائے؟ ابھی خزانہ باقی ہے۔ یہاں پائے جانے والے کرومائٹ 130 میٹرک ٹن سے زیادہ ہیں، جبکہ یہاں لوہا بھی بہت بڑی مقدار میں موجود ہے۔ اس کی قیمت بھی جاننا چاہیں گے تو جان لیجئے، بنجر کہے جانے والے ان پہاڑوں میں 300 میٹرک ٹن کے قریب کا لوہا موجود ہے۔ ابھی اور بھی بہت کچھ ہے جس کی قیمت لگانا باقی ہے۔ ان میں ماربل کے 10,000 میٹرک ٹن سے زائد کے ذخائر موجود ہیں اور کوئلے کے ذخائر 600 میٹرک ٹن کے قریب ہیں۔ عالمی منڈی میں ان تمام ذخائر کی قیمت تقریباً $450 بلین کے قریب بنتی ہے۔ اب آپ کو اس سارے معاملے کی حقیقت بتاتے ہیں۔ ظاہر ہے آسٹریلیا کی کمپنی نے پاکستان میں گولڈ اور کاپر نکالنے کے لیے نامعلوم بنا پر خطیر رقم انویسٹ کی ہوگی۔ اس نمبر 1 کمپنی نے ملک میں خطیر رقم کی انویسٹمنٹ کی، تاہم لائسنسز کے حصول کے لیے انہوں نے جب اپلائی کیا تو بدقسمتی سے ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو ایسے کاموں میں یہاں ہوتا ہے۔ آپ سمجھ تو گئے ہوں گے، ٹی سی سی نے تنگ آ کر لائسنس کے لیے ہائی کورٹ میں اپیل کر دی، جس کا فیصلہ ان کے حق میں آیا۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، ایک فریق سپریم کورٹ گیا اور فیصلہ ان کے حق میں ہو گیا۔ ان سب معاملات پر آسٹریلوی ٹیتھیون کاپر کمپنی انٹرنیشنل کورٹ میں چلی گئی اور وہاں سے فیصلہ ان کے حق میں آیا اور ہمیں ہار کا منہ دیکھنا پڑا۔ عدالت نے اس وقت پاکستان کو بھاری جرمانہ کیا اور پاکستان کے غیر ملکی اثاثے منجمد کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت کی حکومت نے ٹی سی سی کو ڈیل کی پیشکش کی۔ ذرا سی بات پہ ناراضگی اگر ہے یہی تو پھر نبھے گی کہاں دوستی اگر ہے یہی۔ مگر ناظرین، بات یہاں نہیں رکتی۔ پی آئی اے کے نیو یارک کے روز ویلٹ ہوٹل اور پیرس کے اسکرائب ہوٹل کے اثاثے منجمد کر دیے گئے۔ اس فیصلے کے خلاف پاکستان نے برٹش ورجن آئی لینڈ کی ایک عدالت میں اپیل دائر کی اور ظاہر کرایا کہ آسٹریلوی ٹیتھیون کاپر کمپنی نے جن اثاثوں کی بات کی ہے وہ ریاست کے نہیں بلکہ کارپوریشن کے ہیں، جس پر عدالت نے اثاثے بحال کر دیے۔ اثاثے تو بحال ہو گئے مگر ابھی جرمانہ وہیں سٹینڈ کرتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، فتح کس چیز کی؟ کون سی جیت کا جشن منایا جا رہا ہے؟ یہ شادیانے، بھنگڑے اور مبارکبادیں کس لیے؟ جبکہ صرف یہی نہیں، آسٹریلوی ٹیتھیون کاپر کمپنی کو اختیار ہے کہ وہ عدالت کے اس فیصلے کے خلاف بھی اپیل دائر کر سکتی ہے۔ پکچر ابھی باقی ہے اور تو بھی سادہ ہے، کبھی چال بدلتا ہی نہیں۔ ہم بھی سادہ ہیں، اسی چال میں آ جاتے ہیں۔ کیا اگر ٹی سی سی پاکستان میں کام کر رہی ہوتی تو پاکستان کو گھر بیٹھے ہر سال ایک خطی رقم ملنا تھی؟ کیا اس رقم سے ملک کا قرضہ نہ اتر جاتا؟ عوام کے لیے روزگار کے کتنے مواقع کھلتے؟ پاکستان میں مزید غیر ملکی کمپنیوں نے انویسٹمنٹ اور کاروبار کرنا تھا جس سے ملک کو بہت فائدہ حاصل ہوتا۔ سوال یہ ہے، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اور ایسا اگر نہیں ہوا، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ان تمام تر موضوعات پر ہم ڈیٹیل پروگرام بھی کریں گے۔ آپ ٹیلی نیوز اسپیشل کے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ نے کے بعد